دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ روزے دار کے لیے تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر کھجور سے روزہ کھول لے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھول سکتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی اور ان تمام کتب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار کرتے۔ اگر تازہ نہ ملتی تو کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔ اس روایت کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تازہ کھجوروں یا پھر پانی سے بالترتیب روزہ افطار کرنے میں بہت ہی باریک فائدہ ہے۔ چونکہ روزہ رکھنے سے معدہ کھانے سے خالی رہتا ہے، چنانچہ جگر کو معدے میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی ہے جس سے وہ جذب کر کے اعضاء کو توانائی پہنچائے، جبکہ میٹھا جگر تک سب سے زیادہ جلدی پہنچتا ہے اور جگر کے ہاں سب سے محبوب بھی ہے، خصوصاً اگر تازہ کھجور کی شکل میں ہو۔ لہٰذا تازہ کھجور کو جگر فوری طور پر کھا لیتا ہے، اور تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنے پر جگر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور پورے جسم میں فوری طور پر توانائی پہنچتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ افطار کے وقت فوری طور پر کولڈ ڈرنکس کی طرف بھاگتے ہیں، ٹھنڈی بوتلیں، ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی کا نقصان آپ کو جوانی میں نہیں ہوتا تو بڑھاپے میں یہ اپنا نقصان لازماً ظاہر کروا دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے نقصانات سے اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھ سکیں اتنا محفوظ رکھیں، کیونکہ ادروائز آپ کے ساتھ صحت کی وہ کمپلیکسٹیز آ سکتی ہیں، وہ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جن کا علاج کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے برباد کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ افطاری کے وقت نبی پاک علیہ السلام جب روزہ افطار کریں تو طاق عدد میں کھجوریں کھائیں۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی کھجوریں کھاتے ہیں تو ان کی تعداد شمار کے بغیر کھاتے ہیں، لیکن آج کل تم کیا کرتے ہیں کہ ہم سنت کے طور پہ ایک کھجور کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فوری طور پر پکوڑے اور سموسے ٹھوسنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بڑا نقصان دہ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 3 کھجوروں سے روزہ افطار کرنا پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ 3 کھجوریں کھاتے ہیں تو آپ کو کاربوہائیڈریٹس کی، وائٹامنس کی، منرلز کی اور آپ کی باڈی کے کمپوزٹ مٹیریل کی اتنی مقدار مل جاتی ہے جو کہ ایک تو آپ کی باڈی میں ایزیلی ڈیزالو ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر آپ کی باڈی کے اندر جتنی انرجی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکے۔ پورے دن میں آپ کی باڈی سے جتنا گلوکوز نکلتا ہے، جو ضائع ہوتا ہے، جو منرلز آپ کے پسینے کے ذریعے آپ کی باڈی سے نکلتے ہیں، وہ سارے کے سارے کھجور اور کھجور جیسے دوسرے جو پھل ہیں ان فروٹ سے آپ کی باڈی میں واپس آتی ہے۔ تو کچھ اہل علم یہ بھی مانتے ہیں کہ سحری و افطاری میں نبی پاک علیہ السلام جب یہ دونوں چیزیں کھا لیتے، یعنی کہ کھجور کھا لیتے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا پھل کھا لیتے یا پھر پانی پی لیتے، تو اس کے فوری بعد جا کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تاکہ ایک تو یہ چیزیں ہضم ہو جائیں اور دوسرے نمبر پر جو ان کی تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سارے کھانے کھاتے ہیں تو باڈی کو ان پر پروسیسنگ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کھانے کی فوری بعد یا تو نیند آتی ہے یا پھر آپ اونگنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کا پیٹ شاید پھٹنے والا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، اس کی آواز نہیں نکل رہی، اس سے بات نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی باڈی کو اس وقت چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو ڈیزالو کر کے، ڈیکمپوز کر کے، ان چیزوں کی ڈائجیشن کرنے کے لیے، لیکن آپ چونکہ یہ سارا ٹائم سے فراہم نہیں کر پاتے، لہٰذا الٹیمیٹلی کئی نقصانات آپ کے جو ہیں وہ اس کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ دوستو معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو گھی اور آئل ہوتا ہے یہ 2 چیزوں سے بن سکتا ہے، یا تو یہ ٹرولی فلوٹنگ لپڈ سے بنتا ہے جو کہ مکھن ملائی کے اوپر موجود ہوتے ہیں، یا پھر اس کو چربی پگھلا کے بنایا جا سکتا ہے۔ دونوں طرح سے یہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن آج کل مارکیٹ کے اندر سنتھیٹک چیزیں آ رہی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ لیب کے اندر پروڈیوس کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں میں کسی طور پہ کوئی بھی بایو مولیکول یا آرگینک کمپاؤنڈ استعمال نہیں کیا جاتا جو کہ نیچرل مینز سے حاصل کیا ہوا ہو، جس کی وجہ سے جب ان تیل میں اندر پڑے ہوئے تلے ہوئے پکوڑے ہوتے ہیں، جو پکی ہوئی کوئی خوراک ہوتی ہے، وہ آپ کی باڈی میں جا کے بجائے سے کہ جلدی ڈیکمپوز ہو اور آپ کو انرجی لبریٹ کرے، وہ جا کے سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی سٹوریج جو ہے لپڈس کی الٹیمیٹلی کولیسٹرول بنتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے بلڈ کے ساتھ فلو کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک اور دیگر بڑی بیماریوں کا موجب بن سکتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔